آج ہم ایک بہت گہری سوچ پر بات کر رہے ہیں۔ ایک احساس جو شاید بہت سے والد محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میں نہیں ہوں۔ جی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، لیکن کیا یہ واقعی صرف محبت ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں والد کی اپنی انا یعنی ایگو شامل ہو جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسلام تو ہمیں بچوں کی پرورش میں امانت اور رحمت سکھاتا ہے، انا نہیں۔ تو آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر اسی نازک توازن کو دیکھیں گے جو والد کی خواہشات اور بچے کی اپنی شناخت، اس کی اپنی آزادی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ والد کے کردار کو انا کے بجائے ایک رہنما، ایک محبت کرنے والے شفیق باپ کے طور پر سمجھا جائے۔ صحیح۔ تو اکثر ہم سنتے ہیں والد کہتے ہیں بھئی میں تو اپنے بچے کے لیے بہترین ہی چاہتا ہوں۔ جی، یہ تو ہر والد کہتا ہے۔ بالکل، لیکن کبھی کبھی کیا اس خواہش کے پیچھے یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ بچہ وہ بنے جو والد خود نہیں بن سکا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ وہ والد کی عزت بڑھائے، ان کی قربانیوں کا، محنت کا صلہ بنے؟ ایک والد کا قول بھی کہیں پڑا تھا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری ادھوری کہانی مکمل کرے۔ او یہ سوچ یہ کتنی عام ہے؟ دیکھیں، یہ سوچ کافی عام ہے، خاص طور پر ہمارے معاشروں میں جہاں بچوں کو بعض اوقات والدین کا آپ کہہ لیں ایک تسلسل سمجھا جاتا ہے۔ اثاثہ جیسا۔ جی، اثاثہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں بنیادی اسلامی نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ یہ کہ ہر بچہ اللہ کی طرف سے ایک الگ، ایک منفرد مقصد اور صلاحیت لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ صحیح۔ وہ والد کی ذاتی کہانی کا کوئی اگلا باپ نہیں ہے، وہ خود ایک مکمل، ایک نئی کہانی ہے۔ اچھا۔ تو والد کا کام بچے کی زندگی کا مسودہ لکھنا نہیں، بلکہ اس کے اپنے سفر میں ایک شفیق، ایک مہربان رہنما بننا ہے۔ رہنما بننا ہے۔ جی، یہی امانت کا تقاضا ہے، یہ ماننا کہ بچہ آپ کی ملکیت نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت والی بات بہت گہری ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں سورہ لقمان کی مثال دی جاتی ہے۔ جی بالکل، بہترین مثال ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بار بار کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اے میرے پیارے بیٹے۔ اس نرم لہجے میں، اس محبت بھرے انداز میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ دیکھیں، یا بنیا صرف ایک پیار بھرا لفظ نہیں ہے، یہ تعلق کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ حضرت لقمان نے پہلے محبت کا، اعتماد کا رشتہ بنایا، پھر حکمت کی باتیں کی۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی مرضی مسلط نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ بنو، وہ بنو، بلکہ اچھے برے کی تمیز سکھائی، ایمان اور اخلاق کی بات کی۔ یعنی رہنمائی کی۔ بالکل، گویا انہوں نے بیج بویا، اسے پانی دیا، لیکن پھل لگنے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ زبردستی نہیں، یہ حقیقی تربیت ہے جو بچے کی آزادی کا احترام کرتی ہے۔ اور یہی انداز تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتا ہے نا؟ بالکل ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہر ایک کی انفرادی صلاحیت کو پہچانا، اسے نکھارا۔ جی ہاں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ ان کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ جی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن کا عالم، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی اور دوسری زبانوں کا ماہر۔ بالکل، سب کو ایک ہی سانچے میں نہیں ڈھالا۔ نہیں ڈالا۔ یہی تو سنت نبوی ہے، شخصیت کو دبانا نہیں، مسخ نہیں کرنا، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق اسے پھلنے پھولنے کا موقع دینا۔ لیکن آج کل والد پر معاشرتی دباؤ بہت ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کہ بچہ کامیاب ہو، خاندان کا نام روشن کرے، فلاں کے بچے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ہاں، یہ موازنہ۔ اس دباؤ میں آ کر والد اکثر شاید انجانے میں ہی بچے کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ جی بالکل، وہ رہنمائی نہیں رہتی، وہ پھر ایک قسم کی آپ کہہ لیں آمریت بن جاتی ہے۔ اور یہ کنٹرول، یہ تو تربیت کا دشمن ہے۔ بالکل۔ جیسے ایک بیج ہے، اسے پھول بننے کے لیے دھوپ چاہیے، ہوا چاہیے، کھلی جگہ چاہیے۔ جی، آپ اسے کسی تنگ ڈبے میں بند کر دیں گے تو وہ کیسے کھلے گا؟ صحیح مثال ہے۔ اسی طرح بچے کی صلاحیتوں کو نکھرنے کے لیے آزادی چاہیے، اعتماد چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع چاہیے۔ والد کا کام ایک باغبان جیسا ہے، مالک جیسا نہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ والد اپنی انا سے نکل کر یہ حقیقی رہنمائی والا کردار کیسے ادا کریں؟ ہاں، عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں کچھ بہت عملی باتیں ہیں۔ پہلی بات،
حاضر رہیں لیکن حاوی نہ ہو۔ حاضر رہیں، حاوی نہ ہو، مطلب بچے کی زندگی میں دلچسپی لیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی سنیں، مگر اس کے ہر فیصلے، ہر قدم پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں، اسے اپنی جگہ بنانے دیں۔ صحیح، صحیح، یہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات، آئینہ بنے، سانچہ نہیں۔ آئینہ بنے، سانچہ نہیں۔ واہ! یعنی بچے کو اس کی خوبیوں، اس کی کمزوریوں ایمانداری سے دکھائیں، اسے خود کو پہچاننے میں مدد دیں، بجائے اس کے کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ، عمل سے سکھائیں، صرف حکم سے نہیں۔ جی ہاں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچے نصیحت سے زیادہ عمل دیکھتے ہیں۔ بالکل، والد خود اچھے اخلاق، محنت، ایمانداری کا نمونہ بنیں گے تو بچے پر اثر زیادہ گہرا ہوگا، حکم چلانے سے نہیں۔ صحیح۔ اور آخری بات، جو شاید سب سے مشکل ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ والد کا کام ہے بہترین کوشش کرنا، دعا کرنا، اور پھر یہ فکر چھوڑ دینا کہ بچہ بالکل ویسا ہی بنے گا جیسا وہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ بچہ آپ کا عکس نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ اپنی منزل کا مسافر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب والد یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا بیٹا میں نہیں ہوں، تو یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ اللہ کا ایک منفرد پیغام ہے۔ والد اس پیغام کا مالک نہیں، محافظ ہے، رہنما ہے۔ بالکل، والد بننا بچے کی زندگی کو ڈیزائن کرنے کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو اس کے لیے بہترین دعا کرنے اور جہاں تک ہو سکے صحیح سمت میں رہنمائی فراہم کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ آج کے دور میں یہ جو معاشرتی دباؤ ہے، جو ذاتی خواہشات ہیں، ان سب کے بیچ والدین اپنی مؤثر رہنمائی اور بچے کی اپنی تقدیر چننے کی آزادی، ان دونوں کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔